اس میں سب سے بڑا معاملہ ایف آئی اے کی طرف سے آتا ہے کہ جنہوں نے اینٹی کرپشن سرکل میں جو کیس ہے اس کی اب انویسٹیگیشن ٹیم کا امتحان سب سے زیادہ ہے کہ وہ جو انہوں نے جو کراس ایگزامن میں جو یہ بتایا کہ میں 73 دن کے لیے غائب تھا، لیکن یہ اعتراف ضرور کیا ہے کہ میں ایف آئی اے کی تحویل میں نہیں تھا۔ یہ وہی میکینزم ہے، یہ وہی ادارے ہیں جو دیگر جس میں ایرانی ڈیزل اور دیگر ساز و سامان کی ایران اور افغان ٹریڈ ٹرانزٹ کی اسمگلنگ ہے اس میں انوالو ہیں۔ اور اس ایف آئی آر کے بارے میں ذکر بھی اور بتایا بھی، آگاہ بھی سب سے پہلے انہوں نے عمران نورانی کو کیا کہ آپ کے خلاف ایک ایف آئی آر ہوئی ہے۔ عمران نورانی کو پتہ ہی ان سے چلا، وہ اتنے اچھے دوست ہیں بالکل کہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ ماضی میں ان سے کروڑوں روپے بھی وصول کر رہے ایک مرتبہ 1.25 کروڑ، ایک بار 1.5 کروڑ بالکل اس طرح کرتے رہے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اسمگلنگ کا روٹ جو ہے، یہ اسمگلنگ کی جو جڑیں ہیں وہ کراچی میں اور ملک میں کتنی گہری جڑی ہوئی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل جواد، ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں، اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی نادر خان۔ ہم نے گزشتہ پروگرام میں ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ یا 164 کا بیان آپ کو چھالیہ کے ملک میں چھالیہ کے سب سے بڑے اسمگلر عمران نورانی کا ایک 164 یا اعترافی بیان آپ کو ہم نے اس کی تفصیلات بتائی تھیں۔ بڑا انٹرسٹنگ بیان تھا، بڑا دلچسپ بیان تھا، جس کے اندر انہوں نے پورا اسمگلنگ کا نیٹ ورک جو کہ بلوچستان سے زمین کے راستے سے، لینڈ روٹس کے ذریعے اور سمندر کے راستوں سے جو پاکستان میں اسمگلنگ کی جاتی ہے، خاص طور پہ کراچی میں اسمگلنگ کا سامان آتا ہے اور پھر یہاں سے آگے سندھ کے دیگر شہروں کی طرف جاتا ہے، اس بیان میں وہ پورا نیٹ ورک نظر آیا تھا۔ چھالیہ کا اس وقت بھی ہم نے بتایا تھا کہ چھالیہ کی اسمگلنگ کراچی میں خاص طور پر اسمگلنگ کا ایک بہت چھوٹا سا پارٹ ہے، لیکن یہ وہی میکینزم ہے، یہ وہی ادارے ہیں جو دیگر جس میں ایرانی ڈیزل اور دیگر ساز و سامان کی ایران اور افغان ٹریڈ ٹرانزٹ کی اسمگلنگ ہے اس میں انوالو ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک اور دلچسپ صورتحال لے کے آئے ہیں اسی کیس کے حوالے سے۔ عمران نورانی جنہوں نے اعترافی بیان دیا تھا 164 کا، وہ اب کراس ایگزامینیشن میں انہوں نے اس کے بالکل متضاد بیانات جو ہیں وہ دے دیے ہیں، جس سے جو قانونی ماہرین ہیں ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ کیس اب کسی طرف نہ جا سکے، اس کیس میں کوئی زیادہ پیش رفت نہ ہو سکے، کیونکہ انہوں نے پورا ایک ریورس لے لیا ہے، پورا یو ٹرن لے لیا ہے اپنے پچھلے بیانات یا اپنی پچھلی اسٹیٹمنٹس کو اون کر کے۔ دو کہ انہوں نے ٹیکنیکلی 164 کے بیان کو ڈینائی نہیں کیا ہے، لیکن انہوں نے اس سے پہلے جو اس سے متضاد بیانات دیے ہوئے تھے بیل اپلیکیشن کے وقت یا ایف آئی اے کو جب انہوں نے انویسٹیگیشن جوائن کی تھی، بیل گرانٹ ہونے کے بعد، پری اریسٹ بریک ان کو گرانٹ ہوئی تھی، اس کے بعد جو بیانات دیے تھے انہیں بھی ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ اور انہوں نے ایک اور بڑی دلچسپ صورتحال بتائی ہے کہ جب ایف آئی اے کو وہ پری اریسٹ بیل کے بعد اپنا بیان دینے آئے تو اس کے بعد وہ انہیں نامعلوم افراد نے کڈنیپ کر لیا اور وہ 73 دن تک لاپتہ رہے۔ وہ کس کی کسٹڈی میں رہے، وہ کیا کرتے رہے، اس بارے میں ہم پوچھیں گے ناظر سے۔ ناظر، کیا بڑا دلچسپ سا بیان ہے اور بڑا اس سے کیا مختلف پہلو ہیں اس بیان کو؟ جی بہت شکریہ عادل صاحب، بیان تو بہت دلچسپ ہے، لیکن یہ ایک ٹیکٹس ہے ہر بڑے وائٹ کالر کرائم اور اسمگلنگ نیٹ ورک سے جڑے ہوئے لوگوں کی، کہ جب وہ سب کرائم تو کرتے ہیں لیکن ان کے پاس ایسے وہ راستہ بھی ساتھ میں بناتے ہیں کہ اپنے آپ کو قانون کی نظر میں کلیئر بھی کر سکیں، اور جو ادارے ان کے خلاف انویسٹیگیشن کر رہے ہیں ان کو بھی وہ مشکلات کا راستہ مسد میں رکاوٹیں کھڑی کریں۔ تو یہ بھی ایک اس سلسلے کی کڑی ہی لگتی ہے اس میں کہ انہوں نے خود جوڈیشل مجسٹریٹ ساؤتھ سجاد علی جمالی صاحب ہیں، ان کے روبرو ایک تحریری بیان دیا پہلے، اور پھر نیکسٹ ڈے اس کے جب عامر تھیم کے ایڈوکیٹ ہے ایک بیرسٹر میاں علی صاحب ہیں کوئی، اور انہوں نے جب ان سے کراس ایگزامن کیا تو اس میں انہوں نے بالکل اس کے متضاد جواب دیا نا۔ اب اس میں سب سے بڑا معاملہ ایف آئی اے کی طرف سے آتا ہے کہ جنہوں نے اینٹی کرپشن سرکل میں جو کیس ہے اس کی اب انویسٹیگیشن ٹیم کا امتحان سب سے زیادہ ہے کہ وہ جو انہوں نے جو کراس ایگزامن میں جو یہ بتایا کہ میں 73 دن کے لیے غائب تھا، لیکن یہ اعتراف ضرور کیا ہے کہ میں ایف آئی اے کی تحویل میں نہیں تھا۔ اب وہ نامعلوم افراد کون ہیں یہ خود عمران نورانی صاحب بھی بتا سکتے ہیں، یا پھر وہ جو دیگر ادارے ہیں وہ اس کی انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں کہ کس کے پاس تھے وہ، لیکن تحریری بیان انہوں نے خود دیا، تھم امپریشن کیا، سب کچھ کیا خود۔ اور اس کے بعد نیکسٹ ڈے وہ جو عامر تھیم کے سامنے، عامر تھیم کے وکیل تھے، ثاقب سعید کے وکیل تھے، عثمان باجوہ کے وکیل تھے،
خود عمران نورانی کے ایکیوز جو ہے ان کے وکیل تھے, اور طیب ایک ایکیوز ہیں اسی کسٹم افسر, اور یاور عباس جو ہے ایک کسٹم افسر ہیں, ان کے ایڈوکیٹ بھی کورٹ میں موجود تھے. لیکن صرف کراس ایگزامن جو ہے وہ عامر تھیم کے وکیل نے کی ہے, لیکن اس میں انہوں نے کچھ ایسی دو تین چیزیں بتائی ہیں کہ مثلا اعتراف بھی, ایک طرف اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ ہم تمام کسٹمروں کو جانتے بھی ہیں, اور دوسری طرف یہ اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ میں نے براہ راست کوئی ڈائریکٹ ان کو نہیں دیا, لیکن میں نے کسی دوست کے ذریعے, کسی کے ذریعے. وہ تو انہوں نے 164 کے بیان میں کہا. اصل میں یہ جو ہے, یہ جو قانونی نظر میں آپ اگر دیکھیں تو ایک ایسا گواہ جو کہ دو متضاد باتیں کر رہا ہو, کیونکہ ایف آئی اے کا پورا کیس کھڑا ہوا ان کے بیان پہ ہے, 164 کے اعترافی بیان پہ. اب ایک ایسا گواہ جو دو بالکل ہی اپوزٹ باتیں کر رہا ہو, تو وہ کیس کا کتنا اچھا گواہ ہو سکتا ہے, اس پہ جو ہے نا سوال ہے کہ بیسیکلی جو ہمارا جو پروسیکیوشن سسٹم ہے اس کی فلاز نظر آتے ہیں کہ یہ یا تو یہ دانستہ طور پہ کیا گیا, یا میاں علی اشفاق جو ہیں وہ ویسے بھی ایک بڑے نامی گرامی وائٹ کالر کرائم کے بڑے وکیل ہیں, اور وہ آج کل اچانک سے ان 2-4 سالوں میں بڑے ابھر کے سامنے آئے, اور تقریباً ہر ہی وائٹ کالر کرائم یا نیب کے کیس ہو یا ایف آئی اے کے ہو, وہ ضرور نظر آتے ہو کہ کسی نہ کسی ملزم کی پیروی کرتے ہوئے. تو انہوں نے شاید وہ گراؤنڈس تیار کیے کہ اس گواہ کو, اب یہ گواہ جو ہے میرا خیال ہے اب اس کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی. اور ایف آئی اے کا کیس جو کھڑا ہے وہ اسی, کیونکہ ایف آئی اے نے کوئی دیگر شواہد تو جمع کیے نہیں ہیں اس کیس میں میرے خیال میں. نہیں, ایف آئی اے کے پاس شواہد تو ہیں, تبھی اسی بنیاد پر تو ایف آئی آر ہوئی ہے. پھر جب ایف آئی آر ہوئی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ نیب کا قانون تو ہے نہیں کہ اکیوز ہی خود اس کے اوپر بار ہوگا کہ وہ جو ہے اپنے شواہد فراہم کرے. یہ تو ایف آئی اے کا کام ہے کہ جو انہوں نے تمام ایکیوز کے خلاف جو ایف آئی آر کی ہے, تو ظاہر سی بات ہے ان کے خلاف وہ ایکیوز وہ سب جتنے بھی ایویڈنس ہیں وہ سبمٹ کریں گی اور کورٹ کے روبرو پیش کریں گے اس میں. لیکن اس میں اب ان کے جو اگر بیان کو اگر آپ لے کے چلتے ہیں نا کہ مثلا جو انہوں نے کراس ایگزامن کیا, اب کراس ایگزامن میں سب سے پہلے تو انہوں نے اعتراف کر لیا کہ وہ کرنل اسد ہیں رینجرز کے, جو ان سے جن کی ان کے ساتھ دوستی ہے, اور اس ایف آئی آر اسد رضا ان کا کرنل اسد رضا ہے, رینجرز سے ہے, اور اس ایف آئی آر کے بارے میں ذکر بھی اور بتایا بھی, آگاہ بھی سب سے پہلے انہوں نے عمران نورانی کو کیا کہ آپ کے خلاف ایک ایف آئی آر ہوئی ہے. یعنی عمران نورانی کو پتہ ہی ان سے چلا, وہ اتنے اچھے دوست ہیں بالکل بالکل کہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ ماضی میں ان سے کروڑوں روپے بھی وصول کر, ایک مرتبہ 1.25 کروڑ, ایک بار 1.5 کروڑ بالکل اس طرح کرتے رہے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اسمگلنگ کا روٹ جو ہے, یہ اسمگلنگ کی جو جڑیں ہیں وہ کراچی میں اور ملک میں کتنی گہری جڑی ہوئی ہیں, کہ اس میں جو چھالیہ جو کہ ایک معمولی سی ایک پروڈکٹ ہے اس پورے اسمگلنگ کے پروسیس میں, صرف اس کے لیے اتنے بڑی اسمگلنگ کی رقوم انوالو ہے, تو باقی چیزوں میں کتنی بڑی ہوں گی. لیکن دیکھیں ایف آئی اے کی جو ایف آئی آر ہے, جو ناظر صاحب میں نے جو ایف آئی آر کا مطالعہ کیا ہے کہ اس میں سارا جو ایف آئی اے کے پاس کوئی آپ رشوت وصول کرتے تھے, کس سے وصول کرتے تھے؟ ظاہر فیکٹری اونر سے, جو کہ عمران نورانی. ایکیوز وصول کون کرتے تھے؟ وہ کسٹم آفیسرز, پولیس آفیسرز جو بھی اس ایف آئی آر میں نامینیٹ ہیں, یا یہ اب کرنل اسد رضا بھی شاید اس ایف آئی آر کے ملزمان میں شامل ہوں گے, تو وہ وصول کرتے تھے. تو عمران نورانی ہی کے بیان پہ, یا اس سے پہلے انہوں نے جو ایف آئی اے جو کسٹم کے 2 آفیسرز پکڑے تھے جو مڈ لیول کے آفیسرز ہیں جنہوں نے بیانات دیے تھے, اسی پہ ایف آئی آر کاٹی گئی تھی. اس میں کوئی فورنزک یا اس میں کوئی پیپر ٹریل تو ایف آئی اے میرا خیال ہے نہ انہوں نے اس سے میں کوئی کام کیا ہے, اور نہ ہی ان کے پاس ہے. یہ تو اعترافی بیان کرانے کا بھی مقصد بھی یہی تھا کہ کوئی فیس سیونگ کی جائے ایف آئی اے کی اور اداروں کی جنہوں نے اس اسمگلنگ کا کیس بنایا ہے, میرے خیال میں. تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس میں, لیکن کچھ ایویڈنس جو ہے وہ ایف آئی اے نے اکٹھے کیے ہیں. اب جیسے اگر اعجاز بٹ ہیں, ایف بی آر کے کمشنر بھی رہے ہیں پہلے, اور پھر اس کے بعد چھالیہ نیٹ ورک کا ایک بڑا ایک حصہ, اور پھر اس کے بعد وہ چھالیہ کا اپنا کاروبار ان کا ایک رہا ہے وسیع, اور ان کے ذریعے پھر جو طیب ایک کسٹم کے افسر ہیں, اور ایک طارق محمود جو گرفتار ہیں, اور یاور عباس جو جیل میں موجود ہیں اس وقت. اب ان کے ذریعے سے جو چیزیں ان کو ملی ہیں, اب اس پوری ایف آئی آر میں اور اس کے بعد جو چالان جمع ہوا ہے, آپ اس کو صرف اگر ایک نظر یہ پڑھ لیں تو یہ جو عمران نورانی کا جو بیان ہے اس کو بھی اگر آپ ایک نظر دیکھ لیں تو اس میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے جو رابطے ہوئے, اگر عامر تھیم نے میرا کاروبار بند کروایا تو میرا رابطہ ایک دوست کے ذریعے سے عامر تھیم کے پاس ہوا, عامر تھیم سے میں براہ راست نہیں ملا. اسی طرح جو چالان میں بھی جو چیز ایف آئی اے نے لکھی ہے اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ ان کے براہ راست تو رابطے نہیں ہے, وہ کسی نہ کبھی وہ کسی ایک سونا ڈیلر کی دکان پہ چلے جاتے ہیں اور سونا ڈیلر کے پاس کچھ چیز رکھواتے ہیں. کلپٹن میں ڈیفینس میں ایک چھاپا بھی ایف آئی اے نے کیا تھا, ایک پھر اعجاز بٹ کے گھر پہ جو چھاپا مارا اس میں جو ایویڈنس ملے تھے
اس میں بھی یہی ایویڈنس ملے تھے کہ وہ براہ راست ڈائریکٹ خود کسٹم سے دیکھیں. یہ جو وائٹ کالر کرائم کی جو انویسٹیگیشن ہوتی ہیں اس کے اندر آپ کوئی بھی چیز جو ہے اس کو کنیکٹ کرنا پڑتا ہے, آپ کو پراپر منی ٹریل کو کنیکٹ کرنا پڑتا ہے لوگوں کی. تو یہ ساری جو باتیں ہیں اور یہ رشوت کی جو لین دین ہے وہ تو زبانی کلامی ہوتی ہے اور اس کی کوئی لکھت پڑھت تو نہیں ہوتی کہیں پہ, یا لکھا تو نہیں جاتا, یا کہیں بینک ٹرانسفرز بھی نہیں ہوتے عمومی طور پہ. بعض اوقات آپ یہ کیس ضرور بناتے ہیں کہ ایسٹ بیون مینس کا, لیکن اس کے علاوہ آپ اس کی اگر منی ٹریل آپ صرف اسی طرح لا سکتے ہیں کہ اورل ایویڈنس کے ذریعے. اورل ایویڈنس میں یہ بنے تھے یہ اعترافی بیان دیا انہوں نے تو کیس مضبوط ہوتا تھا, لیکن جو ان سے کراس ایگزامینیشن میں جو انہوں نے اس سے پہلے جو اس کے متضاد بیانات دیے ہوئے, جب انہیں ایکسیپٹ کر لیا تو یہ تو بالکل نل اینڈ وائڈ ہو گئے میرے ساتھ. بالکل یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اس میں مثلا سارا بار تو ویسے ایف آئی اے پر ہے کہ مثلا انہوں نے جو ایویڈنس کے ساتھ جس ایویڈنس کے ساتھ بھی انہوں نے جو کیس بنایا ان کو پروف کرنا ایف آئی اے کے, ورنہ ایف آئی اے تو ایف آئی اے کی جو آپ جو ابھی پروسیکیوشن کے حوالے سے وہاں تو 5% اور 7% کا کوئی وہ ہے کہ جس میں کیسز ہوتے ہیں. ایف آئی اے کا ریشو بہت کم, ریشو تو بہت کم ہے. جیسے حوالہ ہنڈی کے کیسز کے اندر بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ تو وہاں پر بھی معاملات ایسے ہی کہ آج تک لٹکے ہوئے کیسز ہیں, بہت سارے کیسز لٹکے ہوئے. ایک تو وجہ یہ ہے کہ ایف آئی اے کے پاس یا تو کیا اہلیت نہیں ہے اس کی, یا اس کی وجہ یہ ہے کہ واقعی یہ کیس بنائے ہی اس لیے جاتے ہیں کہ انہیں بعد میں ثابت نہ کیا جا سکے. بس کچھ کبھی نہ کبھی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ان کو اسٹل مثلا بہت سارے کیسز ہیں جو آج تک اسٹل پڑے ہوئے ہیں. مثلا ان کی شروع میں کیسز بنے, بہت ہاہاکار مچی, اس کے بعد پھر وہ اچانک ایسے ٹھنڈے ہوئے اور وہ کورٹ میں ابھی تک پروسیس میں چل رہے ہیں. تو کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ معاملات اسی طرح چلائے جاتے ہیں. کچھ کیسز ہوتے ہیں جن کو نمٹایا جاتا ہے, انکوائری تک ہی محدود رکھا جاتا ہے. اور پھر وہ ہم ناظر صاحب یہ ابھی ہم اس کیس پہ مزید پروگرام کرتے رہیں گے. ہم اپنے اگلے پروگرام میں بتائیں گے کہ اس میں جو کسٹم افسران جو اس کیس میں انوالو ہیں اس میں 2 قسم کے افسران ہیں. ایک وہ افسران ہیں جن کے نام ایف آئی آر میں اور چالان میں ڈالے گئے ہیں, لیکن ایک ایسے بھی افسران موجود ہیں جو کسٹمز چیف کلیکٹر سے لے کے اور دیگر عہدوں پر, جو کہ اس پورے اسکینڈل کے دوران عہدوں پر قائم رہے اور آج بھی عہدوں پر موجود ہے. تو آیا ایسا ان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ زیادہ تر جو کلیکٹرز کے خلاف کیس بنائے گئے اس میں چیف کلیکٹر بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں اگر سمجھا جائے تو. چیف کلیکٹر جو آپ بتائیے گا وہ کیا, یعقوب ماکھو جو ہے چیف کلیکٹر 2 سال تو ان کی پوسٹنگ بھی ہے, اور یہ کیس بھی 2 سال کی ہی اس کے اوپر بنیاد پر بنایا گیا ہے. 2 نہیں تو 3 سال کی, لیکن 2 سال وہ میجر حصہ جو ہے. یہ آپ ابھی اس انفارمیشن کو یہاں رکھیں, ہم ان کے یعقوب ماکھو کے کچھ ماتحت افسران کے بارے میں بھی بات کریں گے ہم اگلے پروگرام میں. شکریہ ناظرین.